الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اس مدرسے میں ماشاءاللہ بچیوں کے لیے اور بڑی عمر کی خواتین کے لیے ضروری دینی تعلیم کا جو نظم کیا گیا ہے، یہ بہت ضروری اور قابل قدر ہے۔ دین کی باتوں کا جاننا اور ان پر عمل کی تربیت حاصل کرنا، یہ مردوں پر بھی ضروری ہے اور عورتوں پر بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تعمیر کے لیے اور اس دنیا کی آبادی کے لیے دو صنفیں بنائی ہیں، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، اور دونوں کا وجود دنیا کی آبادی کے لیے ضروری ہے۔ اگر دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہو جائیں، عورتیں نہ رہیں، تو بھی دنیا زیادہ دن نہیں باقی رہے گی، اور اگر سب مرد ختم ہو جائیں، خالی عورتیں ہی رہیں، تو بھی دنیا باقی نہیں رہے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو دنیا کی بقا منظور ہے تو انسانوں کی یہ دونوں صنفیں کم و بیش پائی جاتی رہیں گی، اور کسی بھی انسان کے مرد یا عورت ہونے میں خود اس کا کوئی دخل نہیں کہ بھئی پیدا ہونے سے پہلے کوئی فارم بھر دیا تھا کہ ہمیں مرد بنایا جائے، یا کوئی فیس اکٹھی جمع کر دی گئی تھی کہ ہمیں عورت بنا دی جائے، بلکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کس کو مرد بنانا ہے، کس کو عورت بنانا ہے۔ لہذا مرد کے لیے عورت بننے کی خواہش کرنا، خواہش تو دور رہا، خواہش تو دور رہی، عورت کی طرح اپنے کو بنانا ظاہری طور پر یہ بھی قابل لعنت عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور عورت کے لیے دل میں یہ خواہش کرنا کہ میں مرد ہوتی، اور خواہش تو دور رہی، مردوں کے طریقوں کو اپنانا یہ بھی قابل لعنت عمل شریعت میں قرار دیا گیا ہے۔
دونوں ملعون ہیں۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی ملعون ہے، اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے وہ بھی ملعون ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ تم نے ہمیں مرد کیوں بنایا، وہ کہے تم نے ہمیں عورت کیوں بنایا۔ لہذا مرد کو مرد رہنے پہ خوش رہنا ہے، عورت کو عورت رہنے پہ خوش رہنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت سے یہ تفریق فرمائی ہے، مگر یاد رکھنا ہے اور ہماری ماں و بہنوں کو بالخصوص ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب ہم پہنچیں گے اور وہاں ہماری پیشی ہوگی اور اجر و ثواب عطا ہوگا، تو وہاں تفریق نہیں کی جائے گی کہ مرد کو دگنا ملے عورت کو گہرا ملے، بلکہ وہاں پر برابری ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میدان حشر میں بہت سی عورتیں ثواب کے اعتبار سے بہت سے مردوں سے آگے نکل جائیں گی۔ لہذا کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ ہم ہر جگہ پہ آگے رہیں، وہاں پر مدار مرد عورت ہونے پہ نہیں ہے، وہاں مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جس کے پاس ایمان اعمال صالحہ زیادہ ہے، کیفیت اچھی ہے، مضبوط ہے، دین پر عمل ہے، وہ آگے نکلے گا چاہے کوئی بھی ہو، اور جس کے پاس اس میں کمی ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھئی مرد وہاں بھی ان کا معاملہ آگے رہے گا ہر اعتبار سے، بلکہ ہمارا وعدہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یہ شرط ہے۔ مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت ہونا شرط نہیں ہے، یہ تو وعدہ سب سے ہے، مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے۔ ایمان ضروری ہے سب کے لیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان مردوں کو، ان عورتوں کو جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ضرور بھی ضرور شاندار زندگی عطا کریں گے، حیات طیبہ، ایسی زندگی جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، ایسی زندگی جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، ایسی زندگی جس کی راحت کبھی ختم نہ ہو، ایسی زندگی جس کی عافیت میں کبھی ذرہ برابر خلل نہ آئے، وہ زندگی حیات طیبہ ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی اس حیات طیبہ کو کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ ٹینشن سے محفوظ نہیں ہے، وہ ڈر سے محفوظ نہیں ہے، وہ بیماری سے محفوظ نہیں ہے، وہ بڑھاپے سے محفوظ نہیں ہے، وہ طبی عوارض سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی غم میں اور کسی نہ کسی ٹینشن میں ضرور مبتلا ہے، دیکھنے میں چاہے وہ کیسے ہی نظر آتا ہو۔ بظاہر دیکھنے میں بہت ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس سے مزے میں کوئی نہیں ہے، دیکھنے والے رش کرتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے، مگر جب اس کے قریب جاؤ اور اس کے اندر کی حالت کا پتہ چلاؤ تو پتہ چلے یہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹینشن میں ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی فکروں سے خالی نہیں، مرد ہو یا عورت۔ یہ حیات طیبہ تو بس جنت میں ملے گی، جہاں نہ بیماری کا ڈر ہے،
جہاں نہ بڑھاپے کا ڈر ہے، جہاں نہ فقر کا ڈر ہے، جہاں نہ کسی اور کے غلبے کا ڈر ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن فری زندگی اگر ہو سکتی ہے صحیح معنی میں، وہ صرف جنت کی زندگی ہے، وہ حیات طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، اور وعدہ بھی بہت ہی پکا والا، لَنُحْيِيَنَّهُ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، یہ ایک صرف کا صیغہ ہے جو بہت ہی زیادہ تاکیدی چیز کو بتلانے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اگر بغیر اس صیغے کے بھی فرمائے تو آپ کا وعدہ سچا اور برحق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اور مطمئن کرنے کے لیے الفاظ کے اعتبار سے بھی تاکیدی صیغے استعمال فرمائے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور فرمایا کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا ہم ضرور بھی ضرور بدلہ عطا کریں گے، بہتر سے بہتر، کمی نہیں ہوگی، تصور سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو ہم سب کو اس حیات طیبہ کو مقصود بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری دینی تعلیم لازم ہے، جبھی ہم صحیح عبادت کر سکتے ہیں، جبھی ہم آخرت کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جبھی ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ جو اس ادارے میں جاری ہے بہت قابل قدر ہے۔ سبھی منتظمین، معاونین جزائے خیر کے مستحق ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائیں، ظاہری باطنی شرور سے محفوظ رکھیں، خیر کی اشاعت کا ذریعہ بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔